حسن اخلاق، حسن یہ خوبصورتی اور اچائی کو کہتے ہیں۔ اخلاق یعنی آپ کا جو رویہ ہوتا ہے، آپ کا جو کسی کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، آپ کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ کے اندر خوبصورت عادات ہیں، آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں حسن اخلاق کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر جو ایک کیفیت موجود ہوتی ہے، اس کے باعث اگر شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی شرع بھی اس کو پسند کرتی ہو، عقل بھی اس چیز کو پسند کرتی ہو، اور وہ ہو بھی اچھے کام، تو وہ حسن اخلاق ہیں۔ اور اگر اس کے الٹ ہو، یعنی آپ کے نفس کے اندر جو کیفیت موجود ہے، وہ اگر اس کو عقل بھی اچھا نہیں سمجھتی اور اس کو شریعت بھی اچھا نہیں سمجھتی، اور وہ افعال جو ہے، وہ جو کام ہے وہ ہے بھی برے، تو اس کو بد اخلاق کہتے ہیں۔ اب جو حسن اخلاق جو ہے، یہ اپنے دامن میں کافی چیزوں کو سمیٹتی ہے۔ حسن اخلاق کے اندر کافی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس کے اندر معاف کرنا، اسی طرح بلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا، یہ سب چیزیں حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ شروع کی، جب آپ نے مکہ والوں کو تبلیغ کی کہ خالق کائنات کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو بندہ سجدہ کرے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کی اور آخر پہ فرمائے کہ محمد الرسول اللہ اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو مکے والوں نے آپ کی بات نہیں سنی، انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ تو میرے حضور نے جو مکے کے قریب قبائل تھے، آپ نے ان کا رخ کیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو بہت زیادہ مشہور تھا، جو مالدار تھا، آپ نے اس کی طرف رخ کیا، طائف کی طرف۔ اب دیکھیں میرے حضور کا حسن اخلاق، کس قدر حضور نے معاف کیا، اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی۔ کس قدر حضور نے، اگر آپ کے پاس کوئی مشرک آتا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتے، تو آپ ان کو بھی معاف کرتے۔ جب میرے حضور نے طائف کی طرف رخ کیا، وہاں پر چلے گئے، تو وہاں پر ایک عمر نام کے جو سردار تھے، وہ جو باقی اس قبیلے کے سردار تھے طائف کے، وہ وہاں کے سردار تھے، بڑے سردار تھے، اور ان کے 3 بھائی تھے، ایک عبد یالیل تھا، ایک حبیب تھا، اور ایک مسعود۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو دعوت حق کی تبلیغ کی کہ خالق کائنات کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ نے تبلیغ کی تو ان بدبختوں نے صرف آپ کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کچھ شیطان بچے تیار کیے، اور جب آپ چل پڑے تو وہ بچے جو تھے شیطان، وہ آپ کو کنگریاں مارتے، وہ آپ کو پتھر مارتے، آپ کو لہو لہان کرتے، آپ کے پورے جسم کو۔
جب آپ زمین پہ تشریف لاتے گر پڑتے تو وہ بدبخت دوبارہ آپ کو اٹھاتے، جب آپ چلتے پھر وہ آپ کو پتھر مارتے۔ آپ چلتے چلتے آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے کہ حضور خالق کائنات سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ آپ نے ان کو تبلیغ کی اور انہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، تو خالق کی کائنات نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر مامور ہے، جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، وہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے بتاؤ۔ تو وہ جو فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور تھا، جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر تھی، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے حضور، اگر آپ حکم دیں مجھے تو میں یہ پہاڑوں کے درمیان جو یہ بستی ہے، ان کو لوگوں کو نیست و نابود کر دوں، ان کو نام و نشان ہی ختم کر دوں۔ اگر آپ حکم دیں تو چند سیکنڈ کے اندر میں ان کو ختم کر دوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، یہ لوگ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کے اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ دیکھیں کتنا میرے حضور پر انہوں نے ظلم کیا، لہو لہان کیا، لیکن میرے حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ آج افسوس کے ساتھ اگر کوئی ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچائے، اگر کوئی ہمیں کوئی گالی گلوچ دے، ہمارے بچے کو کچھ کہیں، تو یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، زندگی بھر اس کے لیے اپنے سینے کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ حالانکہ حسن اخلاق کا پہلا ہی یہ باب ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ معاف کریں گے تو یہ آپ کے حسن کے اندر، آپ کے حسن اخلاق کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔